السلام علیکم دوستو، جنون ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ابھی تک چل رہا ہے قتل کا ٹرائل، تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں کیا ہوا۔ زبیدہ کا تیار کردہ ٹیپ جو اس کی اور زرینہ کی گفتگو پر مشتمل تھا پولیس کے حوالے کیا جا چکا تھا اور اس میں موجود گفتگو کو سن لیا گیا۔ ڈی ایس پی غلام نبی نے ایس آئی خالدہ مکرم کی شاندار کامیابی پر ان کو مبارکباد دی۔ ملزم فرید ایک بار پھر پولیس افسران اشرف علی اور اے ایس آئی جواد حسین کے سامنے موجود تھا۔ کمرے میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا گیا۔ ہاں تو فرید، کب سے چل رہا تھا یہ معاشقہ؟ اشرف علی نے پوچھا۔ فرید کے پتھر جیسے چہرے پر اچانک ایک رنگ دوڑ گیا جس نے اس کے چہرے کو ایک زرد چہرے کی مشابہت دے دی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ معاشقہ؟ کیسا معاشقہ؟ فرید نے خشک کھوکھلی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارا اور زرینہ کا معاشقہ، اشرف علی نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ زرینہ کون؟ فرید کے ماتھے کی لکیریں اور زیادہ گہری ہو گئیں اور اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ میں تو کسی زرینہ کو نہیں جانتا۔ اوہو، تو اب تم زرینہ کو بھی نہیں جانتے؟ اشرف علی نے اس کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کی خاطر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ہم سے کہہ رہے ہو کون زرینہ؟ بہت خوب۔ میں نے زرینہ کی خاطر؟ فرید بری طرح بوکھلا گیا۔ یہ کس قسم کی بات ہے؟ میں کسی زرینہ کو نہیں جانتا ہوں۔ زرینہ مقتول کی بیوی، اشرف علی نے کہا، جس سے تم عشق کرتے تھے اور جس کی خاطر تم نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا تاکہ اس کی موت کے بعد زرینہ تک پہنچنے کی راہ آسان ہو جائے۔ میں حیدر علی کی بیوی کو نہیں جانتا، فرید نے سخت خشک اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے نہ تو اس کا نام کبھی سنا ہے نہ ہی میں اس کی شکل سے واقف ہوں۔ یہ سب کچھ بکواس ہے۔ میں وہاں زبیدہ کے علاوہ اور کسی عورت کی شکل اور نام سے واقف نہیں ہوں۔ اگر تم نے زرینہ کی خاطر حیدر علی کو قتل نہیں کیا تو پھر تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اشرف علی نے پوچھا۔ کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا تھا، فرید نے وہی پرانا بار بار دہرایا ہوا جواب دوبارہ دہرایا۔ لیکن کیوں؟ اشرف علی نے پوچھا۔ آخر ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ تمہاری اس شخص سے نفرت کی وجہ کیا تھی؟ اگر تم اس کی بیوی کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو پھر تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ میں کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، فرید نے آہستہ سے کھردرے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد واقعی اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان لوگوں کے بار بار اور مسلسل اصرار کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہ نکلا اور وہ راز جوں کا تو رہا۔ کچھ دیر بعد فرید کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اب تک کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ ایک دو روز کا خیال جو پولیس والوں کے دل میں مقتول کی نوجوان بیوی کے حوالے سے پیدا ہوا تھا، اس کی بھی اچھی طرح سے چھان بین کر لی گئی تھی۔ کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ پولیس کے لیے وجہ قتل ابھی تک معمہ بنی ہوئی تھی۔ ملزم کے بارے میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ کارخانے میں کام کرتا تھا اور ہنرمند کاریگر تھا۔ وہ اپنا کام بہت ہی عمدگی سے انجام دیتا تھا اور کارخانے کے مالک اس سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ملزم میں پاگل پن کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ بہرحال وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا اور اپنے بارے میں کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنے بارے میں لوگوں کو کچھ بتاتا تھا۔ پھر ڈی آئی جی غلام نبی نے اس کا دماغی توازن کا معائنہ کروانے کا فیصلہ کیا
اور اس سلسلے میں عدالت سے ضروری احکامات حاصل کر لیے ملزم فرید کو سرکاری طور پر مکمل دماغی معائنہ کروایا گیا اور ماہرین نے اس سے دماغی طور پر بالکل صحت مند قرار دے دیا۔ اس کے دماغ میں کوئی خرابی نہیں تھی، البتہ اسے شدید طور پر ذہنی دباؤ کا شکار پایا گیا، اور یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ لاکھوں لوگ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور اسی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پولیس نے عدالت سے ملزم کا 15 روز کا ریمانڈ لے لیا۔ وہ مدت اب ختم ہو رہی تھی اور پولیس کو ملزم سے اب براہ راست کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی، کیونکہ ملزم بالکل تعاون نہیں کر رہا تھا اور ملزم کے ساتھ تشدد کا راستہ اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے کسی خاص فائدے کی امید بھی نہیں تھی، چنانچہ فرید کو پولیس کے حوالات سے نکال کر عدالتی حوالات یعنی جیل بھیج دیا گیا۔ اس تمام عرصے کے دوران فرید سے ملنے کے لیے یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اس کے ساتھ برسوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ کسی کو اس کے حال کی کوئی خبر تھی، نہ کوئی اس کے حالات میں دلچسپی رکھتا تھا، بس ایک بے خبری اور مکمل لا تعلقی کا عالم تھا۔ کمرے میں ڈی ایس پی غلام نبی کے ساتھ آئی ایس آئی اشرف علی، ایس آئی خالدہ مکرم اور اے ایس آئی جواد حسین کے علاوہ ایک شخص اور موجود تھا، اور وہ تھی نوجوان عورت ماریہ، جو ایس آئی خالدہ مکرم کے ساتھ زبیدہ کے گھر گئی تھی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اب تک کی کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ڈی ایس پی غلام نبی نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یہ درست ہے کہ ہمیں قتل کی صحیح وجہ کا علم نہیں ہو سکا، لیکن کچھ تفتیش ہم نے کی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ اہم نتائج ضرور حاصل ہوں گے، یعنی جتنے امکانات ہماری نظر میں تھے ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی، اور ہمیں ان کے بارے میں سوچنے اور وقت برباد کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں دوسرے امکانات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے امکانات کیا ہو سکتے ہیں سر؟ خالدہ مکرم نے سوال کیا۔ فی الحال ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، غلام نبی نے کہا، ہمیں اس کو خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ فرید کے بارے میں ہم ڈاکٹر کی رائے سے واقف ہو چکے ہیں، وہ ایک صحیح دماغ آدمی ہے، پاگل نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے خود کو کبھی پاگل ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ ہم ابھی نہیں جانتے اور ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ گویا ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل تو نہیں ہے سر، لیکن ذہنی مریض ضرور ہے، ماریہ نے کہا، اور اس سے جو جرم سرزد ہوا ہے وہ اس شدید اعصابی دباؤ والی کیفیت کے زیر اثر سرزد ہوا ہے۔ ہاں، غلام نبی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لیے تم اس کو اس کیس میں اہم کردار ادا کرو گی۔ میں سر؟ ماریہ نے چونک کے دیکھا۔ ہاں ماریہ، غلام نبی نے سنجیدگی سے کہا، اس کیس کو اب پولیس والوں کی سختگی اور درستگی کی ضرورت نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس میں اب ایک رحم دل، مہربان اور ہمدرد عورت کی ضرورت ہے، جو کسی دکھے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اب تمہیں اپنے علم اور مہارت سے اور سب سے بڑھ کر ایک عورت ہونے کا کام لینا ہوگا۔ اس شخص کے اندر، بہت اندر کہیں، جو ایک گم شدہ انسان چھپا ہے، اس کو تلاش کر کے باہر نکالنا ہوگا، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اس شخص کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پاگل نہیں ہے، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کا کوئی جواز ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواز موجود ہی نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جواز تو ضرور موجود ہے۔ ان لوگوں کی یہ میٹنگ کافی دیر تک جاری رہی۔ غلام نبی نے ماریہ کو تفصیل سے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ تمہیں صرف ایک وسیع گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، غلام نبی نے کہا، کرنا تو سب کچھ
خود تم ہی کو ہے، عملی طور پر سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم سب تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ تم کو جس بھی قسم کی کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خالدہ تمہاری مدد کے لیے خاص طور پر موجود رہے گی، تم جب چاہو گی اسے اپنے ساتھ لے سکتی ہو۔ شکریہ سر، ماریا نے کہا، میں اب فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کر دوں گی۔ ماریا کی شخصیت کے کئی پہلو تھے، وہ آپس میں پوری طرح سے ہم آہنگ ہو کر ایک مستحکم وجود کی تشکیل کرتے تھے۔ ماریا ایک بہت ذہین اور بلا صلاحیت نوجوان عورت تھی۔ اس نے نفسیات میں ایم اے کیا تھا، نیز قانون کی ڈگری بھی لی تھی اور وہ باقاعدہ پریکٹس کرتی تھی۔ اس کا شمار کامیاب نوجوان وکیلوں میں ہوتا تھا۔ ماریا صرف کامیاب وکیل ہی نہیں تھی، اس کے سرگرمیوں کا اصل میدان فلاحی تھا۔ وہ بنیادی انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نیز متعدد فلاحی اداروں کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتی تھی اور خاص طور سے ایسے مجرموں اور قیدیوں کے معاملات سے گہری دلچسپی رکھتی تھی جو کسی نہ کسی طرح ذہنی الجھن کا شکار ہوتے تھے، اور وہ ان مسائل کو سمجھ کر اپنے مقدور بھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ نفسیات کا علم، قانون کی ڈگری اور خود اس کے اپنے ذاتی تجربات اس کی بہت مدد کرتے تھے۔ گزشتہ کئی سال سے وہ ڈی ایس پی غلام نبی کے ساتھ کئی کاموں میں شریک رہی تھی اور اب اس نے کئی الجھے ہوئے معاملات بھی سلجھا دیے تھے۔ وہ پولیس کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف بھی بے جگری اور دلیری کے ساتھ لڑتی اور بوقت ضرورت پولیس کے ساتھ تعاون بھی کرتی۔ ڈی ایس پی غلام نبی نے کئی مقدمات میں اسے وکیل سرکاری بھی مقرر کیا، ایسا وکیل صفائی جسے سرکاری خرچے پر عدالت کی طرف سے ملزم کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور اب اسے ایک بار پھر وکیل صفائی مقرر کیا گیا تھا۔ فرید کا کوئی وکیل نہیں تھا اور نہ ہی کسی وکیل کا اس نے خود بندوبست کیا تھا، اور نہ ہی اس کے کسی جاننے والے نے ایسی کوئی پیش قدمی کی۔ ملزم جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کو کوئی وکیل نہیں چاہیے، چنانچہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ملزم کو سرکاری خرچ پر عدالت کی جانب سے کوئی وکیل فراہم کیا جائے۔ ڈی ایس پی غلام نبی نے اچھی طرح سے سوچنے کے بعد ماریا کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ ماریا کا نام اس وقت اس کے ذہن میں آیا جب اس کیس کی ساری تفصیلات ان کے علم میں آئی اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ عجیب و غریب اور سرپھرا قاتل ہے اور جرم کا بھرملا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ جرم کی وجہ بتانے سے انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ غلام نبی نے ماریا سے ملاقات کر کے اسے اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں شدید ضرورت ہے، کیونکہ یہ محض ایک سیدھا سادہ قانونی معاملہ نہیں بلکہ نفس انسانی کی بعض پیچیدہ گتھیوں کا معاملہ بھی تھا جسے صرف قانون کی مدد سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے۔ ماریا اس کام کے لیے فوراً تیار ہو گئی اور اس نے اس سارے معاملے میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اس روز غلام نبی نے سب انسپکٹر خالدہ مکرم کو زبیدہ کے پاس بھیجا تو ماریا کو بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ ماریا کو اس علاقے کو اچھی طرح دیکھنے اور زبیدہ سے ملاقات اور گفتگو کا موقع مل سکے جس کے گھر میں قاتل کرائے پر رہتا تھا۔ وہ خالدہ کے ساتھ وہاں گئی اور خاموشی کے ساتھ ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ زبیدہ نے زرینہ کے بارے میں جو کچھ کہا اور یقین کہ جس درجے سے کہا اسے ماریا نے توجہ سے سنا اور اپنے دل میں محفوظ کر لیا، یہ ساری چیزیں اس کام کے لیے خام مواد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ماریا نے اس کیس کی تمام دستاویزات کا نہایت غور اور توجہ سے مطالعہ کیا۔ میں ان تمام گواہوں کے بیانات اور ایف آئی آر وغیرہ شامل تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی موجود تھی جس کے مطابق مقتول کی موت سر پر کسی کنشے سے بھاری ضرب لگانے سے ہوئی ہے، اور پھر ملزم کا وہی مختصر سا اقبالی بیان۔ یہ بیان بالکل غیر متنازع تھا اور واقعی شہادتوں کے عین مطابق تھا۔
ماریا اس کیس کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی اور اس کی ساری دستاویزات وغیرہ بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے ملزم کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے گفتگو کی تھی۔ ماریا نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا۔ اس نے ڈی ایس پی غلام نبی کی متعین کردہ گائیڈ لائن کی روشنی میں اپنی لائحہ عمل کا ایک ڈھانچہ تیار کیا اور اب وہ فرید سے بات کرنے کے لیے اپنے تمام ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح تھی۔